ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ حضرات بہت کچھ سن رہے ہیں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. آج سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کیا ای الاسلام افضل یا رسول اللہ، اسلام کی کون سی بات سب سے اچھی ہے میرے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت میں نماز پڑھ لیا کرو. چونکہ آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے حکیم تھے، جیسا مریض آتا تھا ویسی ہی ٹیبلٹ دیتے تھے. دوسرا اسی گھڑی میں آیا، وہ کہنے لگے کہ ای الاسلام افضل، میرے لیے اسلام کی کون سی ادا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کیا کرو، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ مہمانوں کو دیکھ کر کے ذرا دبکتا ہے. تیسرا آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، میرے لیے اسلام کی کون سی خوبی سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کی اطاعت کیا کرو. تو میرے بھائی، اگر ایک انسان کے لیے ایک بات بھی بسا اوقات عمل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ زندگی کا وظیفہ بنتی ہے تو وہ اس کی سرفرازی اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. دیر جو ہے وہ ایک ہی چیز کی ہے، عمل کی اور اخلاص کی، اور یہ بڑا مشکل سے انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے. آج کا یہ اجلاس مولانا منیر الدین صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے بہت کچھ کہا، اس کے حوالے سے جوانوں کو داد دی اور واقعی قابل مبارکباد ہے. وہ یہ ابھی بسم اللہ ہے ان کی. واقعہ یہی ہے کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو عزم حسین پیدا. جوان جب بیدار ہوتا ہے تو قومیں بیدار ہوتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیف بکم اذا فسق فتیانکم واتقى نساؤکم، لوگوں تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے جوان بگڑ جائیں گے اور عورتیں نافرمان ہو جائیں گی. صحابی بڑا عجیب لگا ان کو، اس لیے کہ وہاں اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کرتا تھا تو وہ بھی بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. آج تو دوسرے کا گلا بھی ہم کاٹتے ہیں تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. ہے نہیں بھائی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، 15 دن وفات کو کل ہو چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلی سے گزرے. عثمان غنی ایسے ہی رومال اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے. عثمان غنی نے سلام کیا، وہ حضرت عمر نے سلام کیا. عثمان غنی کو سلام کا پتہ ہی نہیں چلا، پھر سلام کیا، پتہ ہی نہیں چلا، دوبارہ سلام کیا، پتہ ہی نہیں چلا. حضرت عمر کو بڑا عجیب لگا کہ ابھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو چند ہی دن ہوئے ہیں
اور اہل بیت نے اور خاندان کے لوگوں نے منہ موڑنا شروع کیا. بڑا عجیب سا لگا، کیونکہ اس زمانے میں سلام نہ کرنا اور جواب نہ دینا بھی بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی عدالت میں سب سے پہلا واقعہ جو پیش ہوا ہے امت کا، وہ ان دونوں بزرگوں کا پیش ہوا. حضرت عمر نے دعویٰ کیا کہ حضور میں نے سلام کیا تھا 3 دفعہ کیا، ایک دفعہ بھی انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا، کیا وجہ؟ ادھر حضرت عثمان غنی کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جناب کیا بات ہے، سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہنے کہ خدا گواہ ہے مجھے کوئی جواب سلام ہی نہیں کیا گیا. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے سلام کیا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے سلام کیا، یہ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے سلام ہی نہیں کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ، میں سمجھ گیا کہ تم کس مسلوب تمہیں کیا ہو گیا تھا، لیکن یہ بتاؤ تم کس خیال میں ڈوبے ہوئے تھے؟ لیکن میں اس خیال میں ڈوبا ہوا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات معلوم نہیں کر سکے. آپ نے پردہ فرما لیا، لیکن ہم یہ دریافت نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین کیسے محفوظ رہے گا. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہی میں نے سرور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی تھی. اب حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میرے ماں باپ، میری اولاد، میں آپ پر قربان، خدا کے واسطے جلدی سے بتائیے کہ کس چیز سے یہ دین محفوظ رہے گا. فرمایا اسی تحریک سے جو تحریک میں نے پورے عالم میں پھیلانے کے لیے کوششیں کی اور گالیاں کھائی اور ستایا گیا اور تکلیفیں اٹھائی، اگر وہ تکلیفیں اٹھانا لوگ بند کر دیں گے تو یہ دین بھی محفوظ نہیں رہے گا. لیکن اگر اس دین کے لیے گالیاں کھائیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے تو یہ دین محفوظ رہے گا. بتانا مجھے یہ تھا، ساری بات اس واقعے کی بتانی نہیں تھی، اتنا سا حصہ بتانا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کوئی اگر سلام نہیں کرتا تھا تو وہ بھی بھیانک اور بڑا سمجھا جاتا تھا. تو نبی نے فرمایا کیف بکم، تمہارا کیا عالم ہوگا اس وقت جب تمہارے جوان جو ہوں گے بگڑ جائیں گے اور عورتیں بے قابو ہو جائیں گی. صحابہ نے عرض کیا اکائن ذالک یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم واشد من ذالک، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی بھیانک حالات آئیں گے. بتانا مجھے یہ ہے، مجھے یہ اس پر نہیں بولنا ہے، میں نے دوسری آیت پڑھی، مجھے بتانا صرف اتنا ہے کہ جوان جب سو جاتا ہے تو قوم سو جاتی ہے، جوان جب بیدار ہو جاتا ہے تو قوم بیدار ہو جاتی ہے. مولوی محمد یوسف صاحب جو مفتی خلیل صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی یہ بسم اللہ ہے اور ان کے کارندوں کی یہ آغاز ہے. میں ان کی خدمت میں یہ شعر عرض کرتا ہوں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، تو آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. تو پرواز انہوں نے کی ہے، انجام اس پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے. ان کے ساتھیوں میں یہ اخلاص بنا رہنا چاہیے. یہاں کے جوانوں کو اور جو جوانی کی دہلیز سے گزار چکے ہیں اپنے آپ کو، انہیں بدرجہ اولا لگنا چاہیے. اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنا چاہیے. اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں معاشرہ؟ رہن سہن کو. اللہ نے تمام مخلوق میں نے جو آیت پڑھی، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ اچھا اگر کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ انسان ہو. اللہ نے قسم کھا کر کے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، خدا کی قسم ہم نے بنو آدم کو سب سے زیادہ تعظیم و تکریم کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا ہوئی ہیں، لیکن سب سے تکڑی 7 نعمتیں ہیں.
اور ان 7 نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ منح اللہ تعالی الصورہ، انسان کو جو صورت عطا کی ہے، کسی اور جاندار کو ایسی صورت عطا نہیں کی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو پروردگار عالم نے گفتگو کرنے کا، آپسی بات چیت کرنے کا، ایک دوسرے کی دل کی اور رازہائے سربستہ کو سلجھانے کا اور دلوں میں القاء کرنے کا جو سلیقہ عطا کیا ہے، وہ جنوں کو بھی عطا نہیں ہوا۔ فرشتے بھی وہی بولتے ہیں جس کا حکم پروردگار عالم نے۔ انسان تو بھات بھات کی بولیاں بولتا ہے۔ چھوٹا سا ایک پنجابی لڑکا تو سکیڑی جگہ جا رہی ہوگی، پتہ ہی نہیں چلتا کیا بولتا ہے۔ پنجاب کا الگ بولتا ہے، آسام کا الگ بولتا ہے، بنگال کا الگ بولتا ہے۔ یہ ایک انسان کی خاصیت ہے جو ہزاروں زبانوں میں بولتا ہے۔ اللہ نے اس کو صورت دی، اللہ نے اس کو زبان دی۔ یہ زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات کو دہراتے ہیں، اپنے دل کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ باقی کسی جانور کو اللہ تعالیٰ نے یہ زبان یعنی لینگویج نہیں، زبان سے مراد یہ ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو جانوروں کو بھی دیا گیا، یہ ٹنگ کہلاتا ہے، یہ زبان نہیں بلکہ زبان سے مراد ہے لینگویج، بولی۔ یہ بولی کامل درجے کی انسانوں کو دی گئی، کسی اور کو نہیں دی گئی۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص انسانوں کو بطور نعمت دی ہے، وہ ہے پروردگار عالم نے ایک تو زبان دی جس کو گفتگو کہتے ہیں، صورت دی اور عقل۔ کیا بات، عقل سے تو انسان نے ساری دنیا کو مسخر کر رکھا ہے۔ کیسے کیسے جہاز بنائے، کیسے کیسے کمپیوٹر بنائے، کیسا کیسا محیر العقول، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا نظام بنا رکھا ہے۔ ایک یہاں بٹن دبتا ہے، پوری دنیا کے اندر ہیلو ہیلو ہو رہی۔ کیا عجیب و غریب عقل دے رکھی ہے انسان۔ تیسری چیز، چوتھی چیز پروردگار عالم نے جو اس انسان کو دی ہے وہ ہے بکثرت نعمتیں۔ دنیا کے تمام جاندار ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہیں۔ مثلا بھینس ہے، گھاس چگتی ہے۔ ملیر کوٹلا کا کباب کھان دیجیے بھینس، نہیں نا، ملیر کوٹلے کی بھینس کبھی تو یہ نہیں کھاتی کباب، وہ ہمیشہ گھاس کھاتی۔ دنیا کا جو بھی جاندار ہے وہ ایک ہی نوع کا کھانا کھاتا ہے۔ انسان پتے کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، دالیں کھاتا ہے، انواع و اقسام کے گوشت کھاتا ہے، کتھا کھاتا ہے، چونا کھاتا ہے، پتے پان کی شکل میں کھاتا ہے، چونا اور اس کے ساتھ چاندی سونا دواؤں کی شکل میں کھاتا ہے، حلووں کی شکل میں کھاتا ہے۔ غرض یہ کہ ساری کھانے پینے کی نعمتیں انسان ہی اڑاتا ہے، دوسرا جاندار کوئی نہیں کھاتا۔ ساری دنیا کے جانوروں کا ایک ہی لباس، بھینس ہمیشہ کالی شیروانی، بگلا ہمیشہ سفید کرتا، لیکن آپ سردیوں کا الگ پہنتے ہیں، گرمیوں کا الگ پہنتے ہیں، برسات میں الگ ململ کا پہنتے ہیں، نہ جانے کیسا کیسا پہنتے ہیں، اور کپڑوں میں ہزاروں قسمیں ہیں۔ اور یہ جو ٹیلی وول آتا ہے یہ اتنا مہنگا آتا ہے، بس مت پوچھیے۔ کشمیر کی ایک شال یہ تو وہ نہیں ہے، 1-1 لاکھ کی ہوتی ہے، جس کو شاہتوش کہتے ہیں، 1-1 لاکھ کی ہوتی ہے، اتنی ذرا سی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو کامل درجے کی عقل دی۔ تو پہلی چیز کیا ہے، اللہ نے اس کو بہترین صورت دی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو گفتگو عطا کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عقل دی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو طرح طرح کی نعمتیں دی، باقی کسی جاندار کو وہ نعمتیں نہیں دی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس کی طرف ہدایت کے لیے، بیکار چھوڑنے کے لیے نہیں، نار جہنم میں جلنے کے لیے نہیں، جنت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، اور اسی میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ 5 ہو گئے۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوق کو بنوایا، فرشتوں کو کہا یہ بناؤ وہ بناؤ، لیکن انسان اور 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔
اس نے 7 میں سے انسان بھی ہے کہ وَخَلَقَهُ بِيَدَيْهِ، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے اس کو کیا ہے جی؟ 7ویں چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام جو بھیجے ہیں وہ انسانوں کی ہی شکل میں بھیجے. چھٹی چیز ہو گئی، انسانوں کی شکل میں ہی بھیجے. اور جناب 8ویں اور چیز جو ہے وہ یا 7ویں چیز، ترتیب بگڑ گئی شاید، 7ویں کہہ لیجیے، 7ویں چیز جو ہے وہ دیا پروردگار عالم نے اس کو دل. اور جانوروں کو لوتھڑا دیا. دل سے مراد جیسے زبان سے مراد ٹنگ نہیں ہے، زبان سے مراد ایک خاص قسم کی بولی، ایسے ہی دل سے مراد ہے حساس دل. جو حساس دل انسان کو عطا کیا گیا ہے وہ کسی اور جاندار کو عطا نہیں کیا گیا. جانور اگر کہیں مر رہا ہو اور اس کو یہ لگ رہا ہو کہ اب میری باری آنے والی ہے، وہ دوسرے جانور کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن انسان اگر مر رہا ہو، اگر وہ واقعی انسان ہے، اگر وہ واقعی ایماندار ہے، وہ تب تک اس ساتھی کے پاس سے واپس نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے ساتھ پوری اپنی وسعت کے مطابق ہمدردی پیش نہیں کرے گا. یہ خوبی ہے ایک انسان کی. میرے بھائیوں، روبوٹ میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ 10 روبوٹ کو کھڑا کرو اور ان سے کہہ دو روبوٹ کو بٹن چلا کر کہ چلو وہاں تک، ان میں سے ایک کے اندر خرابی پیدا ہوئی، گر گیا وہ وہاں، تو باقی روبوٹ چلتے رہیں گے. ان میں سے کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ ایک روبوٹ خراب ہوا ہے، بگڑ گیا ہے، ہمیں اس کو اٹھانا چاہیے، ہمیں اسے گلے سے لگانا چاہیے، ہسپتال پہنچانا چاہیے، مرمت کرنی چاہیے. یہ روبوٹ میں نہیں ہو سکتی. ہاں وہ خدمت ضرور کرے گا، کام کرے گا، لیکن حساس دل کوئی مشین اس کے اندر آج تک لگا نہیں سکی. مگر اس انسان کے اندر اللہ نے ایک حساس دل رکھا ہے جو ہمدردیوں سے لبریز ہے، جو رحم سے لبریز ہے. اگر دل میں وہ رحم اور ہمدردی نہ ہو تو وہ دل نہیں ہے بلکہ سنگ دل اور پتھر کہلاتا ہے. انسان میں اور روبوٹ میں یہی فرق ہے. ایک بچہ چیخ رہا ہوتا ہے، خدا وعدہ چاہے وہ کافر کا بچہ ہو، کسی سکھ کا بچہ ہو، کسی نان مسلم کا بچہ ہو، عیسائی کا ہو، یہودی کا ہو، تو مائیں اور مرد سبھی تڑپتے ہیں. انسان چیختے ہیں کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا اس کے پیٹ میں درد ہے، کیا یہ بھوکا ہے. وہ کوئی اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے یا نان مسلم کا بچہ ہے. بس انسان کی وجہ سے تڑپتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہمدرد دل انسان ہی کو عطا کیا گیا. میرے بھائی، اگر آپ میں اور مجھ میں وہ دل نہیں ہے تو سمجھو میرے بھائیوں ہم اور آپ انسان کہلانے کے لائق نہیں. اچھا میرے بھائیوں، یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اس کائنات میں چیزوں کو جوڑنے کے لیے مختلف چیزیں پیدا کی. مثلاً 2 کاغذوں کو جوڑنا ہو تو سیمنٹ لاتے ہیں. میں مالور کوٹلے میں سیمنٹ لاتے ہیں. 2 کاغذوں کو جب جوڑنا ہوتا ہے کیا لاتے ہیں؟ سیمنٹ نہیں. 2 کاغذوں کو جب جوڑتے ہیں تو مایا لاتے ہیں، یعنی گوند لاتے ہیں. اور اگر 2 لکڑیوں کو جوڑنا ہو تو کیلے لاتے ہیں. 2 کپڑوں کو جوڑنا ہو تو سوئی دھاگا لاتے ہیں، ہے نا. 2 پلاسٹکوں کو جوڑنا ہو تو اس وقت فیویکول لاتے ہیں. 2 لوہوں کو آپس میں جوڑنا ہو تو ویلڈنگ مشین لاتے ہیں. تو جوڑنے کی الگ الگ صورتیں. 2 اینٹوں کو جوڑنا ہو یا اینٹ اور پتھر کو جوڑنا ہو تو سیمنٹ یا گارا لاتے ہیں. تو اللہ نے ہر چیز کے جوڑ کے لیے الگ الگ طریقے بنائے ہیں، الگ الگ چیزیں عطا کی ہیں. اینٹوں کو اینٹ سے جوڑنا ہے تو گارا لاؤ یا سیمنٹ لاؤ. پتھر کو پتھر سے جوڑنا ہو تو سیمنٹ لاؤ. کاغذ کو کاغذ سے جوڑنا ہو تو گوند لاؤ. کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا ہے تو سوئی دھاگا لاؤ. اور لکڑی کو لکڑی سے جوڑنا ہے تو فیویکول یا میخے اور کیلے لاؤ. لوہے کو لوہے کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ لاؤ. انسان کے دلوں کو اگر آپس میں جڑوانا ہو تو کون سا کیل لگائیں گے؟ اس کے لیے شریعت والی گوند سے علاوہ کوئی بہترین گوند نہیں.
شریعت سب سے بہترین گوند ہے اس میں. اگر شریعت والی گوند نہ ہو وہ حساس دل سے ہی پیدا ہوگا, وہ ہمدرد دل سے ہی پیدا ہوگا. اگر یہ گوند نہیں ہوگا تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو دو انسانوں کو آپس میں جوڑ دے. باپ اور بیٹے کو جڑوا دے, اگر حدیثیں نہ ہو تو جوڑ نہیں سکتے. ماں اور بیٹی کو جڑوا دے, حدیث نہ ہو تو جڑوا نہیں سکتے. میرے بھائیوں, ہم انسان ہیں, جانور نہیں ہے. جاندار ضرور ہے لیکن جانور نہیں. ہم میں اور جانوروں میں ایک بڑا فرق ہے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی دولت بن مانگے عطا ہو گئی, واقعی بن مانگے عطا ہو گئی. خدا گواہ ہے, اگر کوئی کپڑا نہ ملتا, مکان نہ ملتا, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ملا ہوتا تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ہوتی. میرے بھائیوں, یہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے آپ کو ملی. اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا, آپ کی یہ زمین قابل مبارکباد ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ, صحابہ کے لیے سورہ انعام کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے صحابہ کرام, اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے لوگ مٹ جاتے ہیں, باقی لوگ بچ جاتے ہیں. تو اس سرزمین کے بیچارے کتنے گلال قبر میں چلے گئے, لاکھوں لوگ تہ تیغ ہو چکے, گولیوں کے شکار ہو چکے پہلے کبھی. لیکن اللہ نے آپ کے اس شہر کو محفوظ رکھا تھا. آپ کا فریضہ شروع سے ہی بنتا چلا آیا یہ کہ آپ ایسا کام کریں جس کی وجہ سے آپ کی یہ خلافت اس سرزمین کے اندر باقی رہے. اور اس خلافت کے لیے ضروری ہے شریعت, اور شریعت کے گوند کے علاوہ آپ آپس میں جڑ نہیں سکتے. اس لیے میرے بھائیوں, دنیا میں زندگی گزارنے کے 4 دائرے, 4 طریقے. آج شاید ایک ہی دائرے پر بات ہو سکے گی, سب سے چھوٹے دائرے پر آج بات ہوگی. ان میں سے ایک دائرہ جو ہے وہ گھر والوں کا دائرہ ہے, فیملی کا دائرہ. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حق الوسع زکات بھی دیتے ہیں, مہمان نوازی بھی ادا کرتے ہیں, اور اگر ہو سکا تو حج بھی ادا کرتے ہیں, جیسا کیسا اسلام بھی ادا کرتے ہیں. لیکن ذرا غور کریں, ہم اور آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس میں ہمارے 9 ممبر ہوتے ہیں. کیا ہم ان 9 کے 9 ممبروں کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا؟ اس پر ذرا غور کرو. وہ 9 ممبر کون ہیں, ذرا تھوڑا تفصیل سے سنیں. ان میں سے پہلا ممبر ہماری ماں. پہلی ممبر ہماری ماں ہے. اللہ نے جہاں تک میں سمجھتا ہوں قرآن کریم کے کئی سپاروں میں اللہ نے جہاں شرک کو حرام قرار دیا ہے وہاں والدین کی نافرمانی کو بھی حرام قرار دیا. ایک جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اے بندو, تمہیں اگر کسی کی پوجا کرنی ہے, عبادت کرنی ہے تو اللہ ہی کی کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اللہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. پھر آگے کئی باتیں کہ اگر ان میں سے دونوں یا کوئی سا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور ان میں سکت اور طاقت نہ رہے تو ایسے میں اے جوان لڑکے, اے جوان لڑکی, تیرے ذمہ کچھ فریضہ ہے. اما یبلغن احدهما الکبر او کلاهما فلا تقل لهما اف. اب ذرا وہ 55 میں پہنچ چکے ہیں, لہذا ان کو آپ اف تک مت کہنا. ہمارے معاشرے میں تو پیٹ بھی دیتے ہیں, گھر سے باہر بھی نکال دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فلا تقل لهما اف. اف تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, شاید پنجابی میں بھی بولتے ہوں گے کہ فلا اف نہ بولو جی, اف نہ دسو جی. یہ بولتے ہیں کہ اف مت کہو. والدین کو گالی دینا تو بہت دور کی بات. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان کے سامنے کوئی نرم بات کہنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, والدین کے سامنے جھک کر کے ملو. ایسے بھی بڑے بدبخت ہیں جو کبھی کبھی والدین کو پیٹ دیتے ہیں, جو کبھی کبھی لات مار دیتے ہیں. پیر صاحب نے ایک موقع پر پچھلے سال فرمایا, ہمارے جو پیر صاحب ہیں, ایک بڑا ڈاکٹر ہے, میرا دوست ہے پاکستان میں,
کہنے لگے کہ اس نے مجھے بڑی عجیب و غریب بات سنائی کہ میرے کلینک پر ایک جوان آیا، روتا تڑپتا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو، میرا گلا کوئی دبا رہا ہے۔ میں نے اس کی جوانی پر ترس کھا کر اس کو بھرتی کیا، علاج کرتا رہا، لیکن بیچ بیچ میں وہ چیختا رہا میرا گلا کوئی دبا رہا ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ایسا کرو ویسا کرو۔ لیکن میں علاج کرتا رہا حیرت میں۔ 10 دن کے بعد ایک بوڑھا آدمی آیا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کس کا علاج کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک جوان ہے، کہنے لگے جانتا ہوں میرا بیٹا ہے، آپ کی دوا سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کہ کیوں؟ کہنے لگے اس نے لو میرج کی ہے، پیار کی شادی کی۔ جس گھر میں اس نے لو میرج کی وہ گھر اس کی ماں کو اور مجھے پسند نہیں تھا، ہم نے بہت روکا بہت ٹوکا، لیکن یہ تو چونکہ دندنا رہا تھا کہ ہم چنی جگرے نیز طاقتور ہو گیا تھا، تو اس لیے اس نے عدالت میں جا کر کے ہماری مرضی کے خلاف شادی کی۔ جب لے کر کے آیا ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ایکسپٹ کر لیا، قبول ہے، لیکن جب بھی وہ گھر میں کوئی بات کرتی تو یہ کہتا دیکھو چپ رہو، اس کو کچھ مت کہنا۔ اور اس کی ماں اس کو کچھ یعنی ساس سکھاتی تو یہ کہتا دیکھ ماں میں تیرا گلا گھونٹ دوں گا اگر میری بیوی کو کچھ کہا۔ 4-5 مرتبہ یہ جملہ اس نے کہا۔ اس کے بعد اس کی ماں کی وفات ہوئی، ادھر ہم نے جنازہ اس کا قبر میں رکھا، ادھر اس نے چیخنا شروع کیا بچاؤ بچاؤ میرا گلا کوئی گھونٹ رہا ہے۔ کہنے لگے بس اس دن سے اس نے یہ چیخنا شروع کیا۔ یقین مانیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق نہیں فرمایا، فرمایا کہ دنیا کے اندر وہ آدمی تب تک نہیں مرتا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہو، دل دکھایا ہو، وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک اس کو دنیا میں بھی سزا نہ دی جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محمد ابن سیرین جو رئیس المعبرین ہے، جب انہوں نے اس حدیث کو سنا تو اپنی ماں کے سامنے ہلکے سے بولتے تھے، ماں ان کو ڈانٹتی تھی کہ زور سے بول، وہ کہتے تھے میں کیسے زور سے بولوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ روایت میں آتا ہے کہ محمد ابن سیرین کے بات کو سننے کے لیے ان کی والدہ کو کئی مرتبہ ہاں کیا کہہ رہا ہے، کیا کہا کہنا پڑتا تھا، تب جا کر کے والدہ کے کان میں یہ بات پہنچتی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے یہاں جب میں گیا ایک دن کئی سال پہلے، 2 سال پہلے، تو ایک عورت آئی، اس نے اچانک یہ اٹھایا، میں نے کہا کیا کر رہی ہوں؟ میں نے کہا ذرا سا دیکھ لو۔ میں نے دیکھا نیلے نیلے داغ ہے۔ میں نے کہا کیسے داغ؟ کہنے لگی یہ میرے بیٹے نے جوتے سے مجھے مارا ہے، آپ اس کو سمجھا دو۔ ایسا بچہ کیسے کامیاب ہوگا جو اپنی ماں کا دل اس طریقے سے ستائے گا؟ میرے بھائی، معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ رہن سہن کو پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں کیسا رہن سہن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو جنگل گئے ہوئے تھے۔ جنگل میں انہوں نے ایک درخت پر 2 چڑیوں کے بچے دیکھے، پکڑ لیے۔ چڑیا کہیں چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ صحابہ کی عجیب و غریب عادت تھی، ہر بات نبی کے سامنے شیئر کرتے تھے۔ وہ چڑیا جب آئی، اس نے دیکھا میرے دونوں بچے غائب ہیں، ادھر ادھر بیچاری نے تلاش کیا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، بچے نظر نہیں آئے۔ پھر اس رستے پر چلی جو آدمیوں کے چلنے کا ہوتا تھا، تو دیکھا ایک آدمی گود میں لیے ہوئے، دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کے بچوں کو لے جا رہا ہے۔ وہ چڑیا آئی، سر پر مرلائی، گول گول چکر لگائے۔ وہ آدمی کچھ نہیں سمجھا، کچھ دور تک اس نے جو ہے پیچھا کیا، لیکن آخر تھک ہار کر وہ چڑیا جو ہے اس کے کاندھے پر بیٹھ گئی۔ یہ صحابی بھولے تھے، سیدھے تھے،
اس چڑیا کو بھی پکڑا، تینوں کو لے آئے سیدھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ میں گیا تھا، پہلے 2 بچوں کو پکڑا، ہاں کہیں گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو اس کے بچے تھے نہیں، جب میرے پاس دیکھا تو میرے سر پر منڈلانے لگی، میں کچھ سمجھا نہیں، کچھ دیر کے بعد وہ میرے کاندھے پر بیٹھی، نبی کی آنکھوں میں ٹپا ٹپ آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ چڑیا جب کھانے اور چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی، واپس آئی، تم نے ان کے بچوں کو اٹھا لیا اور تمہارے پاس جب دیکھا تو تمہارے سر پر اس نے منڈلا کر ایک میسج دیا تھا، جیسے آج کل موبائل میں میسج دیتے ہیں، ایک میسج دیا تھا، ایک پیغام دیا تھا کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، میرا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تم نے اس کے میسج کو، پیغام کو سمجھا ہی نہیں۔ پھر اس چڑیا نے کمال کیا، اس نے تمہارے کاندھے پر بیٹھ کر کے تمہیں دوسرا میسج دیا ہے، تمہیں دوسرا پیغام دیا ہے کہ اب جو تم بچوں کے ساتھ کرو گے وہ میرے ساتھ بھی اگر کرو گے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لہذا تم اس چڑیا کو اور اس کے بچوں کو وہی چھوڑ کے آؤ۔ اللہ نے دنیا کی تمام ماؤں کے اندر ایک ممتا رکھی ہے، ایک محبت اور پیار رکھا ہے، یہ جتانے کے لیے کہ وہ ارحم الراحمین، اس سے زیادہ تکڑا محبت کرنے والا ہے بندوں سے۔ ایک ماں کے مقابلے میں اللہ کی محبت 70 درجہ زائد ہوا کرتی ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے۔ صحابی نے نصیحت کو مانا اور چلے گئے، اور اس کے بعد درخت پر اس کو چھوڑ کے آیا، چونکہ صحابی تھے۔ ویسے قرنی کا نام سنا ہوگا، حضرت ویسے قرنی صحابی نہیں لیکن نبی کے دور میں ہے، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، مگر وہ کرم میں رہتے تھے۔ کرم مدینہ منورہ سے 150 میل کے فاصلے پر تھا، برفیلا علاقہ تھا، بوڑھی ماں تھی، نبی کی خدمت میں آنا چاہتے تھے وہ ایسے کرنی، لیکن اللہ کے بعد کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا۔ نبی کے پاس خط لکھا، میں آنا چاہتا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن دیکھ ریکھ کے لیے کوئی دوسرا نہیں، میں ہی کھلاتا پلاتا ہوں، والدہ کو اٹھاتا بٹھاتا ہوں، اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں آؤں، اجازت ہو تو خدمت میں رہو، یہی رہو۔ نبی نے ہی لکھوایا تم وہی رہو والدہ کی خدمت میں، جب تک والدہ زندہ ہے یہاں تک آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہے۔ حتیٰ کہ نبی کی وفات سے پہلے والے سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ نہیں اگلے سال میں رہوں یا نہ رہوں، تمہارا کبھی اگر کرم جانا ہوا، وہاں میرا ایک امتی ہے، اس کا نام اویس ہے، اس کو میرا یہ جبہ دے دینا اور اس سے کہنا کہ اس کو پہن کر کے میری امت کے لیے، کیسے ارحم الراحمین رحمت للعالمین تھے محمد عربی، کہ اس جبے کو پہن کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اے عمر تم ضرور عشرہ مبشرہ میں سے ہو، اپنے لیے بھی ان سے مغفرت کی دعا کرانا۔ یہ مرتبہ یوں ہی نہیں حاصل ہوتا۔ آج ہمارے پاس ماں کی شکل میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ناقدری کے شکار ہے، اور بہت سے لوگ تو دکھا کر کے قبر میں بھی حوالے کر چکے۔ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ماں کے نام سے مستقل صدقہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے، قبر پر جائیں معافی مانگے، اور اگر زندہ ہے ماں باپ تو ان سے معافی مانگے، واللہ العظیم کوئی چارہ کار نہیں۔ آراف میں لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان جو ایک جگہ